السلام علیکم کلاس۔ پہلے آپ نے 3 سوال پڑھ لیے ہیں، اب آپ کا چوتھا سوال ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے تحریک دیوبند پر مفصل نوٹ تحریر کریں۔ اس میں سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ پس منظر۔ تو ہندوستان میں برطانوی قبضے کے بعد جب انگریزوں نے نئی نظامی تعلیم کا نفاذ کیا تو ہندوؤں نے انگریزوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا۔ آپ نے پہلے پیچھے پڑھا کہ انگریزوں نے ہندوستان پر قابض ہونے کے بعد یہاں پر اپنا نظام تعلیم رائج کر دیا تھا، اور بعد میں ہندوؤں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ ہندوؤں کو صرف اس بات سے فرق پڑتا تھا کہ ان کو کیا چیز فائدہ دے رہی ہے، اور وہ صرف اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ مل جاتے تھے۔ اب پہلے ان کو عربی اور فارسی کی زبان فائدہ دے رہی تھی جب تک مسلمانوں کا حکومت تھی، لیکن بعد میں جب وہاں پر انگریزوں کا راج قائم ہو گیا اور انہوں نے انگریزی کو زبان کی جو ہے وہ ترویج کرنا شروع کر دی ہندوستان پر، تو ہندو جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، لیکن ان کو اس مسلمانوں سے خطرہ تھا، اور بالکل اسی طرح مسلمانوں کو بھی اس نئی پیدا ہونے والے صورتحال سے خطرہ تھا کہ اگر وہاں پر انگریز اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں تو وہ انگریز مسلمانوں کی تہذیب اقدار اور روایات جو ہے وہ وہاں سے ختم ہو جائے گی، اور یہ ساری چیزیں مغرب پرسے کی طرف لے جائیں گے۔ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ اپنے دینی علوم کے تحفظ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کی تربیت کے لیے، اسلامی افکار کی بلندی کے لیے جو ہے وہ ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، ان کی بے دینیت کو جو ہے وہ کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ بے دینیت کیا ہوتا ہے؟ سیکولرزم، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کہ وہ چاہتے تھے کہ انگریز جو ہے وہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ دین کی تعلیم نہ دی جائے، اور تاکہ مسلمان انگریزوں کے خلاف کھڑے نہ ہو سکے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بیٹا جب آپ کسی قوم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی زبان کو ختم کر دیں۔ جب آپ کسی زبان کو ختم کر دیتے ہیں تو وہ قوم خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے انگریزوں نے بھی یہی کیا تھا کہ انہوں نے زبان پہ جو ہے وہ حملہ کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن یہاں پر ہندو تو انگریز کے ساتھ مل گئے تھے، لیکن جو مسلمان تھے انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک لائحہ عمل بنایا تھا۔ لائحہ عمل کیا ہوتا ہے؟ کوئی طریقہ کار جو ہے وہ بنایا تھا۔ اس میں ان مسلم علماء کابرین وغیرہ نے جو ہے وہ مل کر ایک ٹیم بنا لی تھی۔ اس میں وہ ذکر کر رہے ہیں قصبہ دیوبند کی مسجد چھتہ میں مشاورت کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ دیوبند کی ایک مسجد تھی جس کا نام چھتہ تھا۔ اس میں جتنے بھی مسلم علماء تھے یا اکابرین تھے اس وقت کے، وہ جو ہے وہ انہوں نے اکٹھے مل کر ایک جماعت بنا لی تھی جو انگریزوں کے خلاف۔ اس میں جو مولانا محمد قاسم نانوتوی اور ان کے ساتھ علماء مقیم تھے، اگر آپ ہسٹری کو جانتے ہیں اور آپ نے مطالعہ پاکستان کو دیکھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، تو آپ نے ان میں یہ سب نام جو ہے وہ سنے ہوں گے۔ یہ جو دیوبند کی مسجد چھتہ تھی یہ سہارنپور یعنی یوپی میں واقع تھی، اور اس میں مولانا نانوتوی، یہ جو مولانا محمد قاسم نانوتوی ہیں، ان کے ساتھ مختلف علماء اور بھی شریک تھے جن میں ان کے شاگرد بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ اس میں شاہ ولی اللہ، ان کا نام آپ نے کافی زیادہ سنا ہوگا، یہ بھی اس میں شامل تھے۔ ساتھ ساتھ سید احمد شہید بھی اس میں شامل رہے تھے۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا، بلکہ اس کے ساتھ ان کے مختلف مولانا محمد یعقوب نانوتوی اور ان کے مولانا محمد محمود الحسن جو ہے وہ بھی شامل رہے تھے۔ ان سب کا ایک ہی نظریہ تھا کہ یہاں سے انگریزی زبان کو ختم کر دیا جائے اور مسلمانوں کا ہی نظامی تعلیم لایا جائے، مشرقی تعلیم کو لایا جائے، تاکہ یہاں پہ مسلمان اپنی تعلیمات حاصل کر سکیں اور آئندہ آنے والی نسلوں کی تربیت کر سکیں، کیونکہ مسلمانوں کو یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ اگر انگریزوں نے اپنی تعلیم یہاں پہ رائج کر دی اور بے دینیت کو فروغ دے دیا تو آئندہ آنے والی نسلیں جو ہے وہ دین سے دور ہو جائیں گی۔ پہلے کچھ سال، تقریباً 9 سال کے عرصہ تک یہی حالت رہی، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کے دائرہ کار بڑھتا گیا، اور ہوا یہ کہ جو مسلمان تھے جنہوں نے آپس میں مل کر ایک جماعت بنا لی تھی، انہوں نے حکومت کے ساتھ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کا اعلان کر دیا تھا، اور اس کے بعد جو بانی دیوبند تھے اس کی بے سر و سامانی کو توکل اور رجوع اللہ کے سبب قرار دیا تھا۔ یہاں پہ بے سر و سامانی کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی مدد نہیں تھی، نہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی سامان تھا جو ان کی اس ساری جنگ میں مدد کر سکے۔ اور رجوع اللہ ہوتا ہے
کہ اللہ سے قریب ہو جانا، کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں برصغیر میں، یہ انہیں اللہ سے قریب کر رہا ہے، اور بلکہ یہ اللہ پر توکل بھی بڑھا رہا ہے۔ چاہے ان کے پاس اس وقت ضروریات نہیں ہے، جن چیزوں کی ان کو ضرورت ہے، لیکن تب بھی وہ اکٹھے رہیں گے اور انشاءاللہ اپنی نظام تعلیم کو دوبارہ سے رائج کریں گے اور بے دینیت کو فروغ نہیں پانے دیں گے۔ مستقل ذرائع آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے جو عام مسلمانوں سے رابطہ قائم کیا گیا، جس کی وجہ سے جو دارالعلوم یعنی جو دیوبند تھا، مسجد جو دیوبند تھی، وہ ان کا رقبہ جو ہے وہ دور تک پھیل گیا، ان کا تعارف جو ہے وہ دور تک پھیل گیا، اور آہستہ آہستہ بیرون ملک سے بھی لوگوں کا اضافہ ہوتا گیا۔ مستقل ذرائع آمدنی کیوں نہیں تھی مسلمانوں کی؟ کیونکہ وہاں پہ جو مسلمان تھے ان کو انگریز جو ہے وہ نوکریاں نہیں دیتے تھے، کاروبار میں حصہ نہیں ڈالنے دیتے تھے، تعلیمی اداروں میں نہیں جانے دیتے تھے، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے یہ چیز رائج کر دی تھی کہ صرف جو لوگ عیسائیت پڑھنا چاہیں گے ان کو اداروں میں داخلہ ملے گا، اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے معاشی مالی طور پر انہوں نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کو داخلہ دینا بند کر دیا تھا، جس میں مسلمانوں میں جو ہے وہ تعلیم کی شرح کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تو اس کی وجہ سے چونکہ مسلمانوں کے پاس کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں تھا، نہ کوئی آمدنی کا ذریعہ تھا، تو انہوں نے خود جا کر مسلمانوں سے رابطہ کرنا شروع کیا گیا۔ اس سے یہ ہوا کہ ان کے دائرہ کار دور دور تک پھیل گیا۔ آگے آپ دیکھیں گے تحریک دیوبند کے اسباب۔ یہاں پہ کچھ دیوبند کے اسباب بتائے گئے ہیں، جس میں اسلام کا احیاء، تبلیغ اسلام۔ اب آپ پہلے سمجھیں گے اسلام کا احیاء، محرک ہوتا ہے دائرہ کار۔ اسلام کا احیاء جو ہے وہ احیاء ہوتا ہے زندہ کرنے کو۔ تو اسلام چونکہ برصغیر میں انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی اور وہاں پہ آہستہ آہستہ لادینیت پڑھنا شروع ہو گئی تھی، تو ایسے میں جنہوں نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا کہ یہاں پر اوپر جن لوگوں کے آپ نے نام پڑھے، انہوں نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا کہ اسلام کو واپس زندہ کیا جائے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ جن دینی و معاشرتی زندگی کی ان کے دینی، دنیاوی و معاشرتی زندگی کی اصلاح کی جائے، بدعات کے خاتمے کیے جائیں، اخلاق کی اصلاح کی جائے، اور مختلف تحریکیں جو ہے وہ جاری کی جائیں، جس سے مسلمانوں تک، عام لوگ مسلمانوں تک جو ہے وہ دین کی تعلیم پہنچنا شروع ہو جائے، اور مسلمان جو ہے وہ اپنی تعلیمات سے دور نہ ہو، نہ ان کے اخلاق اور جو ان میں بدعات پیدا ہونے لگ گئی تھی، جن کو وہ ماننا شروع ہو گئے تھے یا فالو کرنا شروع ہو گئے تھے، وہ ختم ہو جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے ساتھ ساتھ یہ کیا کہ اپنا الگ سے نظام تعلیم مرتب کیا، جو ان کے حالات و واقعات کے تقاضوں کے مطابق تھا۔ دیوبند بھی ایسی ہی ایک تحریک تھی، جس میں انہوں نے اس چیز کا پرچار کیا کہ مسلمانوں میں جو دینی تعلیم ہے اس کو عام کیا جائے، تاکہ مسلمان اور آنے والی نسل جو ہے وہ اپنی تعلیمات کے ساتھ جڑی رہیں۔ اس کے بعد دوسری جو چیز تھی، دوسرا جو سبب تھا، وہ تھا تبلیغ اسلام۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ آہستہ آہستہ جب لوگوں نے پہلے تھوڑے پیمانے پر، چھوٹے پیمانے پر اپنی عیسائیت کی تعلیم دینا شروع کی، اور آہستہ آہستہ انہوں نے ادارے بنانا شروع کر دیے۔ اسی کی ایک کڑی تھی یہ مشنری ادارے، جس میں وہ صرف عیسائیوں کو تعلیم دیتے تھے، عیسائی اساتذہ کو بھرتی کرتے تھے، اور ساتھ ان لوگوں کو تعلیم دیتے تھے جو عیسائیت کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے عیسائیت کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہو گیا تھا، اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ عیسائیت کی طرف راغب ہو گئے تھے۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا، اور یہاں پر آپ نے یہ بات بھی پڑھی ہوگی کہ ان اداروں میں مسلمانوں کو داخلہ نہیں ملتا تھا، اور یہاں پہ اس کا یہ نقصان یہ ہوا کہ مسلمانوں کو جو نظام تعلیم تھا وہ بالکل ختم ہو کر رہ گیا تھا، اور انگریزوں نے کھلم کھلا جو ہے وہ اپنے عیسائیت کی تبلیغ کرنا شروع کر دی تھی۔ اس لیے وقت کی ضرورت یہ تھی کہ ایسے علماء کو تیار کیا جائے جو انگریزوں کی تعلیم کے خلاف آواز اٹھائیں، اور اسلامی تعلیمات کا جو ہے وہ فریضہ سر انجام دیں۔ اس میں یہی لوگ شامل تھے جن کا آپ نے اوپر ذکر سنا، جس میں مولانا محمود الحسن، شاہ ولی اللہ، اور مولانا محمد قاسم علی نانوتوی اور اس کے علاوہ دوسرے افراد بھی شامل تھے۔ یہ دو اس کے سبب تھے تحریک دیوبند کے۔ اب آپ آگے پڑھیں گے خصوصیات۔ تحریک دیوبند کے خصوصیات میں جو سر فہرست شامل ہیں، اس میں آ جاتا ہے برصغیر کے مختلف تعلیمی روایات میں توازن، دینی تعلیم کا تحفظ، عملی فنون کی تعلیم، مالی و انتظامی پہلو، جذبہ حریت، تعمیر کردار، دیگر تعلیمی ادارے، تصنیفی خدمات۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان سب کو سمجھیں گے کہ ان سب میں
کیا بتایا گیا؟ تو سب سے پہلے آتا ہے برصغیر کے مختلف تعلیمی روایات میں توازن۔ برصغیر میں جو اسلامی ادارے کام کر رہے تھے وہ اپنی جو تخصیص رکھتے تھے، یعنی جو ایسے لوگ جو معقولات میں اول تھے، جو منقولات میں بہترین تھے، اور جو علم کلام تھے، ان لوگوں نے اپنی اپنی معلومات کے مطابق جو ہے وہ تعلیمات دینا شروع کر دی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کو پھیلانا جو ہے وہ شروع کر دیا تھا، تاکہ اسلام کے جتنے بھی پہلو تھے ان سب میں توازن قائم کیا جا سکے، اور تاکہ ایسا نہ ہو کہ صرف ایک چیز کی طرف رجحان ہو جائے اور باقی چیزیں جو ہے وہ نظر انداز ہو جائیں۔ اس کے لیے جو بندہ جس چیز میں بھی بہترین تھا اس نے اس کا پرچار کرنا شروع کر دیا۔ دوسری آ جاتی ہے چیز دینی تعلیم کا تحفظ۔ تو دینی تعلیم کا تحفظ کے لیے کیا کیا گیا تھا کہ جو ہزاروں جو علماء تھے اور آگے جو ان کے شاگرد تھے، ہزاروں کی تعداد میں جو بچے، طلباء و طلبات فارغ التحصیل ہو گئے تھے تعلیمی اداروں سے، انہوں نے اپنے اپنے طور پر اس کی اشاعت، اسلام کی تعلیمات کی اشاعت و ترویج کرنا شروع کر دی تھی، تاکہ لادینیت کو ختم کیا جا سکے، اور ہر بندہ اپنے طور پر اپنا کردار ادا کر رہا تھا تاکہ اسلام کا نام، اسلام کا بول بالا ہو سکے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے تیسری چیز عملی قانون کی تعلیم۔ عملی قانون کی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ قانون کی تعلیم ہوتا ہے کسی بھی اسکل کی یا کسی بھی کاریگری یا صلاحیت کی تعلیم۔ تو اس میں یہ ہوا تھا کہ صرف مذہب کی تعلیم نہیں دی جاتی تھی، بلکہ لوگوں کو اس قابل بنایا جاتا تھا کہ وہ ان کو مالی طور پر مضبوط کیا جاتا تھا، تاکہ صرف نہ صرف مذہب کی تعلیم دی جائے بلکہ مسلمان ساتھ ساتھ اپنی ترقی کی طرف بھی جو ہے وہ دھیان دے، مالی ترقی کی طرف بھی جو ہے وہ دھیان دے، جس میں اس کے علاوہ اس میں انہوں نے طب کی تعلیم پر، انجینئرنگ کی تعلیم پر، اور خط سازی، خطاطی، جلد سازی اور کپڑا بنانے کی مہارتوں پر خاص توجہ دی تھی، تاکہ لوگ ساتھ ساتھ مالی طور پر مستحکم ہو سکیں اور ان کا معاشی ضروریات کی طرف بھی جو ہے وہ رجحان جا سکے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف اس چیز میں مصروف ہو کر لوگ اپنی دوسری ضروریات کو بھول جائیں، کیونکہ ان حالات سے لڑنے کے لیے مالی مستحکم ہونا بہت زیادہ ضروری تھا، تو اس لیے اس طرف بھی جو ہے وہ خاص توجہ دی گئی تھی۔ اس کے بعد آ جاتی ہے چوتھی چیز مالی اور انتظامی پہلو۔ دارالعلوم دیوبند جو ہے وہ ایک خود مختار ادارے کے حیثیت سے قائم ہوا تھا۔ آپ نے پیچھے پڑھا کہ جو دیوبند جنہوں نے اس چیز کا آغاز کیا تھا، اس تحریک کا آغاز کیا تھا، انہوں نے حکومت سے مکمل طور پر لا تعلقی آزاد کر دی تھی، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو انگریز حکومت ہے انہوں نے مالی معاونت کا اعلان کیا تھا، چونکہ مسلمانوں کے پاس کوئی مالی معاونت نہیں تھا اور انہوں نے اس چیز سے مکمل طور پر انکار کر دیا تھا کہ کسی قسم کی کوئی مالی معاونت لی جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے آہستہ آہستہ جو طلبہ اور اساتذہ اور عام لوگ تھے ان کی طرف جانا شروع کر دیا تھا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ رابطہ و تعلقات کا آغاز ہوا، اور اس کا جو دائرہ کار ہے وہ عام لوگوں تک پھیل گیا، اور آہستہ آہستہ اس کا تعارف جو ہے وہ وسیع ہوا، یعنی دوسرے ممالک تک، ملکوں تک بھی اس چیز کا یہ چیز پہنچ گئی۔ آخری چیز آ جاتی ہے، اس کے بعد چیز آ جاتی ہے جذبہ حریت۔ جذبہ حریت کہتے ہیں کہ کوئی بھی طاقت جو ہے وہ بندے کو اس کے مقام سے، مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ تو یہاں پہ یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں نے کسی بھی خوف کے بغیر جنگ کا آغاز کیا تھا اور تحریک کا آغاز کیا تھا، اور ہر بندے نے اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا کردار ادا کیا تھا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے تعمیر کردار۔ تعمیر کردار میں کیا ہوتا ہے کہ صرف عملی قانون کی تعلیم یا دین کی تعلیم ضروری نہیں تھی، کردار کی تعمیر بھی اتنی ہی ضروری تھی، تاکہ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے تعمیر و تربیت پہ بھی جو ہے وہ کام کیا جا سکے، اخلاق کی اصلاح کی جا سکے، اس کو بہترین تقویٰ کی فضا قائم کی جا سکے، جس سے مثالی کردار کے لوگ سامنے آئیں تو ان میں اخلاق کی سربلندی ہو۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں دیگر تعلیمی ادارے۔ صرف دارالعلوم دیوبند میں ہی قائم نہیں ہوا تھا، نہ صرف دینی تعلیمی ادارے قائم ہوئے تھے، بلکہ اس کے علاوہ بہت سے دوسرے بھی تعلیمی ادارے قائم ہوئے تھے، جس میں مظاہر العلوم سہارنپور، مدرسہ فیض عام کانپور، مدرسہ شافی مراد آباد جیسے مدارس شامل ہیں۔ اس میں جو ہے وہ دین کی تعلیمات دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ مختلف طب کے شعبات قائم ہوئے تھے، انجینئرنگ کے شعبات قائم ہوئے تھے، اور ان چیزوں کا بھی آپ نے اوپر ذکر پڑھ لیا ہوگا کہ یہاں سے ایک نئی نظامی تعلیم کا
آغاز ہوا تھا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے تصنیفی خدمات۔ تصنیفی خدمات ہوتی ہیں کہ جو بندہ جس چیز میں قابل تھا اس نے اپنی تصنیفی خدمات پیش کرنا شروع کر دی تھی، یعنی اپنی جو فکر تھی ان کو کتابوں کے رسالوں کی صورت میں، تصنیف کی صورت میں جو وہ شائع کرنا شروع کر دیا تھا، جس میں تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، فقہ اور عربی زبان و ادب اور تاریخ سے متعلق جو ہے وہ معلومات دی جاتی تھی، اور لوگ اپنے اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق لوگوں تک اپنی تعلیمات کتابوں کی صورت میں جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے۔ اس میں مولانا محمود الحسن، مولانا شف علی تھانوی، مولانا محمد الیاس کے نام نمایاں ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تحریک دیوبند پہ تبصرہ۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی عملی تحریک نہیں تھی، یا یہ کوئی جنگی تحریک نہیں تھی، یہ ایک مذہبی تحریک تھی جس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنے اس کی تحریک کا آغاز مسلمانوں کو اپنے اسلامک دار کے تحفظ کے لیے کرنا پڑا تھا۔ اس کے اور بیسگی پاک و ہند کے بے شمار علماء نے اس ادارے سے فیض حاصل کیا تھا، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ اب دیکھیں کہ اب بھی اگر آپ یہ اپنے نصاب میں پڑھ رہے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو تحریک تھا اس کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ نصاب کا حصہ بنا دیا گیا تھا، اور اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ مسلمانوں میں جو ہندو رسوم و روایات، روجات اور بدعات آہستہ آہستہ نمایاں ہو رہی ہیں اس کو ختم کیا جا سکے، اور جو مغربی تعلیم جو جن چیزوں کو بڑھاوا دے رہی ہے اور حالات کے تقاضوں کے مطابق مشرقی تعلیمات کی ترقی کے لیے اس ادارے کی جو ہے یہ ادارہ ضروری تھا، تاکہ لادینیت کو فروغ نہ ملے، بلکہ جو صرف لادینیت کو فروغ نہ ملے بلکہ لوگ اپنی اسلامی تعلیمات کے ساتھ جڑے رہیں۔ لیکن اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوا تھا کہ جو اس میں صرف انگریزی اور سائنس کی تعلیم جو ہے اس کو شامل نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ تحریک اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہوئی تھی، اور اس نے جو ہے وہ اس عملی زندگی میں کس کازوں کا ساتھ نہیں دیا تھا جو اس وقت کی ضروریات یا ضرورت زندگی بن چکی تھی، یا زندگی کا ایک ضروری حصہ جو ہے وہ بن رکھتا تھا۔ پہلے فارسی یا عربی جو ہے وہ بہت بلند مقام رکھتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ انگریزی زبان کی تجویز کی وجہ سے وہ چیز ختم، اس کی بلندی جو ہے وہ اس کا مقام ختم ہو گیا تھا یا کم ہو گیا تھا، اور سرکاری ملازمتیں اس میں بہت زیادہ رکاوٹ تھی، کیونکہ اب سرکاری زبان رائج تھی اور تمام ہندوستان میں، تو جس کی وجہ سے کافی زیادہ مشکلات پیش آئی تھیں، کیونکہ ملازمتوں کے لیے مغربی اور سائنس تعلیم کو جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری تھی۔ اس کے علاوہ اس میں صرف دینی تعلیم پہ زور نہیں دیا گیا تھا، بلکہ ذاتی فلسفہ، منطق جیسی مضامین پہ بھی زور دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بحث و مباحثہ کی اس بحث و مباحثہ کا بھی آغاز ہوا تھا کہ یہ تعلیم جو ہے وہ اس کی تعلیمات جو ہے وہ نظام تعلیم سے بالکل زیادہ مختلف تھی، کیونکہ اس وقت کی ضروریات یہ تھی کہ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم کی بھی ترویج کی جائے، اور دینی اور دنیاوی تعلیم جو ہے وہ ساتھ ساتھ کی جائے، اور صرف ایک طرف رجحان ہونے کی وجہ سے، دینی تعلیم کی طرف رجحان ہونے کی وجہ سے جو فاصلہ بڑھتا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس تحریک کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ ساری بات جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے تحریک دیوبند میں۔